پروگرام سنیے معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری۔ سید جمال الدین افغانی عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، آپ نے مسلمانوں کی وحدت کے لیے نمایاں کوششیں کی۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے عظیم داعی تھے اور آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ مسلمانوں کے بہت عظیم لیڈر ہیں، اور مغربی مفکرین کی رائے کے مطابق براؤن نے آپ کے بارے میں کہا، آپ کی شخصیت مصنف، مفکر اور صحافی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ افغانستان کے ایک قصبہ اسد آباد ضلع کابل میں پیدا ہوئے، جبکہ ایک اور روایت میں سید جمال الدین افغانی کی جائے پیدائش ایران بتائی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق سادات خاندان سے تھا۔ سید جمال الدین افغانی نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام کابل میں گزارے۔ آپ نے 17 برس تک جو وقت کابل میں گزارا، اس دوران آپ نے دینی علوم میں قرآن، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ ان علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے علماء کی صحبت اختیار کی۔ دینی علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے فلسفہ اور سیاسیات کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کابل کے بعد سید جمال الدین افغانی ہندوستان چلے گئے اور کچھ وقت ہندوستان میں گزارا۔ سید جمال الدین افغانی 1857 میں حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے حج بیت اللہ کے دوران وہاں کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور 1857 میں حج بیت اللہ سے واپس آ کر آپ نے افغانستان میں امیر محمد اعظم خان کی ہرات میں شروع مہم میں شرکت کی۔ اس کے بعد آپ امیر دوست محمد خان کی حکومت میں وزیر رہے۔ انگریزوں نے امیر دوست محمد خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب سید جمال الدین افغانی نے یہ منظر دیکھا تو آپ وہاں سے ہندوستان واپس چلے گئے۔ ہندوستان میں بھی آپ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے۔ وہاں پر بھی آپ نے 3 یا 4 ماہ گزارے۔ جب آپ نے حالات کا جائزہ لیا کہ ہندوستان میں آپ مزید قیام نہیں کر سکتے، تو آپ دوبارہ 1869 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے دوران وہاں آپ نے بہت سے علماء کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ حج سے واپسی پر آپ نے مصر کا سفر اختیار کیا اور قاہرہ میں جامعۃ الازہر کے شیوخ سے ملاقاتیں کی، اور یہ وہ وقت تھا جب سید جمال الدین افغانی اسلامی قومیت پر خطاب کرتے تھے۔ آپ نے اسلامی قومیت کے نظریے پر بہت سے خطاب کیے۔ آپ 1871 میں قسطنطنیہ ترکی تشریف لے گئے۔ آپ کی شہرت اور علمی چرچے کی وجہ سے جب آپ ترکی گئے تو لوگوں نے جگہ جگہ آپ کا شاندار استقبال کیا۔ آپ نے ترکی میں قیام کے دوران صوفیہ اور احمدیہ کی مساجد میں خطبات دیے۔ ان خطبات میں آپ نے اتحاد بین المسلمین پر زور دیا اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی۔ لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ کو ترکی سے قاہرہ جانا پڑا۔ آپ جب ترکی سے واپس قاہرہ آئے تو آپ جامعۃ الازہر میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ حکومت نے آپ کی قابلیت کو دیکھا تو باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ نے درس و تدریس کے ذریعے ایک بہت بڑا حلقہ بنا لیا تھا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ آپ کے خطبات سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ آپ کی تعلیمات اور تقاریر کو سننے کے بعد عربوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اس تحریک کی وجہ سے عربوں میں قومی تحریک کا آغاز ہوا۔ آپ کا وسیع حلقہ اثر تھا۔ آپ کے نظریات کی تبلیغ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ عربوں کی قومی تحریک کے آغاز سے عربوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی اور ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آنے لگے۔ اس وقت انگریزوں نے سید جمال الدین افغانی کے خلاف سازشیں شروع کی تو آپ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ سید جمال الدین افغانی نے حیدرآباد سے ایک مضمون بعنوان دہریہ شائع کیا۔ اس مضمون کے لکھنے کی وجہ سے آپ کو حکومت ہند نے وہاں سے ملک چھوڑنے کے لیے کہا اور آپ وہاں سے امریکہ تشریف لے گئے۔ 1883 میں آپ لندن آئے، یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور اس کے بعد اپنے ایک خاص شاگرد محمد عبدہو کے پاس پیرس تشریف لے گئے۔ آپ کے مضامین یہاں اخبارات اور رسائل میں چھپنے لگے۔ آپ نے پیرس میں رہ کر کافروں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی وضاحت کی۔ آپ نے اسلام اور سائنس، جو ایک مستشرق رینیان کا لکھا مقالہ تھا، اس میں اسلام کے خلاف جو باتیں تھیں
مثال کے طور پر اسلام سائنس کی تردید کرتا ہے اور مختلف باتیں جو اس مقالہ میں پروپیگنڈے کے طور پر پیش کی گئیں ان کا علمی دلائل سے جواب دیا۔ آپ کے اکثر کالم اور مضامین پر ایک مستقل عربی رسالہ شائع ہوا۔ آپ کے اکثر کالم اور مضامین پیرس سے عربی رسالہ عروۃ الوثقیٰ میں شائع ہوتے تھے۔ پیرس میں ایک نمائش کے دوران آپ کو شہنشاہ ایران سے ملاقات کا موقع ملا اور وہ آپ کو اپنے ہمراہ ایران لے آیا۔ جب ایران کے شاہ پر آپ نے اپنے نظریات و عقائد واضح کیے تو ایران کے وزیر آپ کے مخالف ہو گئے۔ 7 ماہ قیام کے بعد آپ کو شاہی دستے نے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور آپ کو ایران سے گرفتار کر کے ترکی کی سرحد پر زندہ چھوڑ دیا۔ سلطان ترکی عبدالحمید نے آپ سے قسطنطنیہ میں رہائش پذیر ہو جانے کی درخواست کی۔ ترکی کے سلطان عبدالحمید نے ایک مکان اور 75 پاؤنڈ ترکی ماہانہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا۔ آپ ترکی ہی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے مختلف مقالے اور تحریریں لکھیں۔ آپ کی تحریر دہریہ میں آپ نے جدید مادیت کے خلاف اپنے دلائل دیے۔ اس کے علاوہ جو تحریریں شائع ہوئیں ان میں تمثل بیان، اس تحریر میں آپ نے افغانوں کے مختصر حالات لکھے، اور باقی تحریروں میں دائرۃ المعارف میں بابیوں پر ایک مضمون ہے، عروۃ الوثقیٰ کے مضامین جس میں آپ نے اتحاد البین المسلمین اور اسلامی قومیت کی تعلیم دی۔ فارسی میں آپ کی ایک منفرد تحریر مقالات جمالیہ بھی شائع ہوئی۔ آپ کو سلطان نے آخری عمر میں نظر بند کر دیا۔ آپ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مرض آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور آپ نے استنبول میں وفات پائی۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ۔ تحریر و آواز منصور عبد الباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر منصور عبد الباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔